پیدائش باب نمبر 22۔ ابراہیم کی آزمائش۔ کچھ عرصے کے بعد خدا نے ابراہیم کو آزمایا۔ اس نے اس سے کہا، ابراہیم۔ اس نے جواب دیا، جی میں حاضر ہوں۔ خدا نے کہا، اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے علاقے میں چلا جا۔ وہاں میں تجھے ایک پہاڑ دکھاؤں گا، اس پر اپنے بیٹے کو قربان کر دے، اسے ذبح کر کے قربان گاہ پر جلا دینا۔ صبح سویرے ابراہیم اٹھا اور اپنے گدھے پر زین کسا۔ اس نے اپنے ساتھ 2 نوکروں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لے لیا۔ پھر وہ قربانی کو جلانے کے لیے لکڑی کاٹ کر اس جگہ کی طرف روانہ ہوا جو خدا نے اسے بتائی تھی۔ سفر کرتے کرتے تیسرے دن قربانی کی جگہ ابراہیم کو دور سے نظر آئی۔ اس نے نوکروں سے کہا، یہاں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں لڑکے کے ساتھ وہاں جا کر پرستش کروں گا، پھر ہم تمہارے پاس واپس آ جائیں گے۔ ابراہیم نے قربانی کو جلانے کے لیے لکڑیاں اسحاق کے کندھوں پر رکھ دیں اور خود چھری اور آگ جلانے کے لیے انگاروں کا برتن اٹھایا۔ دونوں چل دیے۔ اسحاق بولا، ابو۔ ابراہیم نے کہا، جی بیٹا۔ ابو، آگ اور لکڑیاں تو ہمارے پاس ہیں، لیکن قربانی کے لیے بھیڑ یا بکری کہاں ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، خدا خود قربانی کے لیے جانور مہیا کرے گا۔ پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے وہ اس مقام پر پہنچے جو خدا نے اس پر ظاہر کیا تھا۔ ابراہیم نے وہاں قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں ترتیب سے رکھ دیں۔ پھر اس نے اسحاق کو باندھ کر لکڑیوں پر رکھ دیا اور چھری پکڑ لی تاکہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ عین اسی وقت رب کے فرشتے نے آسمان پر سے اسے آواز دی، ابراہیم، ابراہیم۔ ابراہیم نے کہا، جی میں حاضر ہوں۔ فرشتے نے کہا، اپنے بیٹے پر ہاتھ نہ چلا، نہ اس کے ساتھ کچھ کر۔ اب میں نے جان لیا ہے کہ تو خدا کا خوف رکھتا ہے، کیونکہ تو اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی مجھے دینے کے لیے تیار ہے۔ اچانک ابراہیم کو ایک مینڈھا نظر آیا جس کے سینگ گنجان جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے اسے ذبح کر کے اپنے بیٹے کی جگہ قربانی کے طور پر جلا دیا۔ اس نے اس مقام کا نام رب مہیا کرتا ہے رکھا، اس لیے آج تک کہا جاتا ہے رب کے پہاڑ پر مہیا کیا جاتا ہے۔ رب کے فرشتے نے ایک بار پھر آسمان پر سے پکار کر اس سے بات کی۔ رب کا فرمان ہے، میری ذات کی قسم، کیونکہ تو نے یہ کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھے پیش کرنے کے لیے تیار تھا، اس لیے میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں اور ساحل کی ریت کی طرح بے شمار ہونے دوں گا۔ تیری اولاد اپنے دشمنوں کے شہروں کے دروازوں پر قبضہ کرے گی، کیونکہ تو نے میری سنی، اس لیے تیری اولاد سے دنیا کی تمام قومیں برکت پائیں گی۔ اس کے بعد ابراہیم اپنے نوکروں کے پاس واپس آیا اور وہ مل کر بیر سبا لوٹے، وہاں ابراہیم آباد رہا۔ ان واقعات کے بعد ابراہیم کو اطلاع ملی، آپ کے بھائی نہور کی بیوی ملکا کے ہاں بھی بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے پہلوٹے عوض کے بعد بوز، کموئل، آرام کا باپ، کسد، حزو، پھلداس، ادلاف اور بتویل پیدا ہوئے ہیں۔ ملکا اور نہور کے ہاں یہ 8 بیٹے پیدا ہوئے۔ بتویل ربکا کا باپ تھا۔ نہور کی حرم کا نام روما تھا۔ اس کے ہاں بھی بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام تبخ، جاہم، تخس اور ماکا ہیں۔